بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں جس شخص نے بھیجی ہے اس کا کہنا ہے کہ جلد از جلد اسے لوگوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان ظلم کرنے والوں کے خلاف آج بھی فوراً سے رد عمل دکھا دیا جاتا ہے، اور جو انصاف اللہ کا ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ آئیے یہ کہانی اس شخص کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے اس گھر میں نہ آنے کی قسم دی گئی تھی، لیکن آج ایسا کچھ ہو گیا تھا کہ مجھے آنا ہی پڑا، اور سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ وہ شخص میرا بھائی تھا اور اکیلا نہ تھا، اس گھر میں ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ جب میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے اندر تو کیا، کسی انسان کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، اور پھر یہ تو میرے اپنے تھے۔ میں وہیں پر زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو ان کو بخش دے، لیکن ان کی یہ حالت ہمیں نہ دکھا۔ لیکن ان کی حالت مزید خراب ہونے لگی، اور اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ پورا محلہ جمع ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ کوئی کتنا برا ہو سکتا ہے، کوئی کتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے۔ ایسا بھی کیا کیا تھا انہوں نے؟ سب کہہ رہے تھے کہ سزا ملی ہے، لیکن سزا کس بات کی؟ پھر میری نظر اس عورت پر پڑی، کیونکہ اس گھر میں باقی سب کا یہی حال تھا، لیکن وہ عورت بالکل صحیح سلامت اور چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام منیب ہے اور میری عمر صرف 4 سال تھی جب میں یشفا نامی عورت کو ایک دائی کے تندور پہ بیٹھا ہوا ملا تھا۔ وہ روز وہاں پہ روٹیاں لگوانے کے لیے آتی تھی اور مجھے دیکھتی تھی کہ میں یہیں پر بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے پاؤں، اور میں نے سویٹر نہیں پہنا تو وہ اپنے بیٹے کا سویٹر میرے لیے لے آئی جو شاید میری ہی عمر کا تھا۔ میں نے سویٹر پہن لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی بھی ہوتی تھی جو شاید 2-2.5 سال کی تھی، جس کو اس نے ہمیشہ گود میں اٹھایا ہوتا۔ وہ جاتے جاتے اپنی لگائی ہوئی روٹیوں میں سے مجھے ایک روٹی پکڑا دیتی اور میں وہ ایک روٹی کھا لیتا، کیونکہ وہی میرے پورے دن کی خوراک ہوتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا کیوں یہاں پہ بیٹھے رہتے ہو؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں کسی اجنبی عورت کے سوالوں کے جواب فر تو نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی بتایا کہ میری ماں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ کہاں گئی تمہاری ماں؟ تو تندور کی مالکن نے بتایا کہ اس کی ماں تو کب سے اس دنیا سے چلی گئی، باپ نے کسی اور سے شادی کر لی اور سوتیلی ماں ہے، اس کا خیال نہیں کرتی، گھر سے نکال دیتی ہے، کہتی ہے کہ جاؤ بھیک مانگ کر لاؤ۔ سوتیلی ماں ہے، اس کا خیال نہیں کرتی، گھر سے نکال دیتی ہے، کہتی ہے کہ جاؤ بھیک مانگ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ توبہ، اس کے باپ کو نہیں پتا کہ وہ اس سے یہ سب کچھ کرواتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ پتہ ہے اس کو، لیکن وہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس کی دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسی کے ناز نخرے اٹھانے میں لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بچہ تو اس طرح سے خراب ہو جائے گا، کب تک بھیک مانگتا رہے گا؟ اتنا پیارا بچہ ہے اس کا، تو مستقبل خراب ہو جائے گا۔ تو تندور والی کہنے لگی کہ پھر تم لے جاؤ اس کو۔ میں نے کہا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کریں گی، اللہ کا شکر ادا کریں گے، دونوں کو ایک دوسرے سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ تو رات کو بھی یہی بیٹھا رہتا ہے، دن میں تو چلو باہر نکالتے ہیں اور رات کو بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ یشفا کے دل میں خیال آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ میرے گھر چلو گے؟ میں عورت کی طرف دیکھا تو ظاہر ہے کہ مجھے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کون تھی، کیا کہہ رہی تھی، بس روز یہاں آتی تھی، اچانک سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماما بنوں گی، لیکن میں ماں کی محبت کا ترسا ہوا بچہ۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس میں اس عورت کے گلے لگ گیا اور وہ بھی رونے لگی اور مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ جب وہ مجھے گھر لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر اس کا ایک اور بھی بیٹا تھا جو میری ہی عمر کا تھا، جس کے کپڑے وہ ہمیشہ میرے لیے لایا کرتی تھی۔ ایک بیٹی تھی جو 2.5 سال کی تھی اور اس کا شوہر شاید گھر پہ نہ تھا، لیکن جب آیا تو اسی دن لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہو، آج کل کے زمانے میں اپنے بچوں کو پالنا مشکل ہے، تم گلیوں سے بچے اٹھا کر لے آتی رہی تو کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ جہاں ہم 2 روٹی کھاتے ہیں وہاں یہ بھی 1 روٹی کھا لے گا،
اپنا نصیب کھائے گا، ہمارا نہیں۔ لیکن وہ دونوں میاں بیوی آپس میں جھگڑنے لگے۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ پڑھ لکھ کے شادی کر لے، بچے پیدا کر لے اور پھر ان کو پالے بیٹھ کے۔ اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے یہ کروانا چاہتا ہو، میں اب اس بچے کو واپس تو نہیں چھوڑ کے آ سکتی ہوں، اسی گھر میں رہے گا۔ اور وہ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور میں اسی گھر میں رہنے لگا۔ مجھے نئے کپڑے ملے، مجھے اچھا کھانا ملا، مجھے بستر ملا اور ماں کی محبت بھی۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ میری وجہ سے بہت لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ اس عورت کے 2 بچے اور بھی تھے۔ جو بیٹا تھا اس کا نام سلیم تھا، وہ میرے ساتھ ہمیشہ جھگڑا کرتا تھا، لیکن بیٹی اقرا بہت پیاری تھی اور چھوٹی تھی، میرے ساتھ ہی کھیلتی تھی۔ ایک دن تو اتنی لڑائی ہوئی کہ اس نے کہا کہ یہ گھر تو میرا ہے، تو تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا، یہ گھر میرے باپ نے میرے نام کیا ہے، میری مرضی، میں یہاں جس کو مرضی رکھوں۔ اور پھر کچھ سال بعد میرا سوتیلا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد یشوا اماں خود ہی پیسے کماتی اور خود ہی ہم تینوں کو پالتی۔ اس گھر میں بہت اچھے طریقے سے رہ رہا تھا، لیکن جب جوان ہوئے تو مجھے سلیم نے ایک دن کہا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو اور میرے گھر میں میری بہن اقرا بھی ہے، تم اس کے لیے نامحرم ہو، اس لیے اب تمہیں یہ گھر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ میں نے کہا کہ وہ میرے لیے بہنوں سے بھی بڑھ کر ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بہنوں سے بڑھ کر ہے لیکن بہن نہیں، تم نہیں رہ سکتے، ہم نے تمہارے لیے اتنا کر دیا، تمہیں پڑھا لکھا کے جوان کر دیا، اب تم جاؤ اور اپنی زندگی کو خود دیکھو، ہمارے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ لوگ باتیں کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی اس خاندان نے میرے لیے بہت کچھ کیا، ورنہ میں تھا ہی کیا؟ مجھے تو میرے اپنے ماں باپ گلی میں پھینک کے اندر سے کنڈی لگا کے سو جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، سو جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، پر اس نے کہا کہ یہ بات اماں کو نہ بتانا، ان کو کہنا کہ تمہاری کسی دوسرے شہر میں نوکری لگی ہے اور تم وہاں پہ جا رہے ہو اور وہاں سے پیسے وغیرہ بھیجا کرو گے، نہیں تو وہ تمہیں جانے نہیں دے گی۔ ہو تو تم سوتیلے، لیکن وہ تمہیں ہم سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے نا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں طریقے سے ان سے بات کر لوں گا۔ جب میں اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری نوکری لگ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں نوکری کرنے کی، خاندانی کاروبار ہے نا، سلیم بیٹھتا ہے، تو بھی سنبھالا کر۔ لیکن میں نے کہا کہ میں خود کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بڑا روکا اور وہ مجھ سے ناراض بھی ہو گئی، پر پھر میں نے کہا کہ مجھے تو جانا ہی ہے۔ وہ غصہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے چلا جا، تو نے تو مجھے دکھ ہی دینا ہے، اپنی جدائی کا دکھ تو پھر دے، سوچ کیوں رہا ہے؟ جو میرے دل پہ گزر رہی تھی میں نہ جاؤں گا۔ جاتے جاتے اقرا کے سر پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگی کہ جلدی واپس آ جائیے گا بھائی جان۔ میں نے کہا کہ ہاں جلدی آ جاؤں گا، اور آج واپس آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میری آنکھیں میری ماں کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ مجھے کونے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کی حالت ہی عجیب سی لگ رہی تھی، وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور ان کے چہرے پہ زخموں کے نشان بھی تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے پکارا، اماں یہ میں ہوں، تمہارا بیٹا شفیق۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور ان کے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں ابھرے۔ کہنے لگی کہ اب آیا ہے تو جب سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کہو، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ تجھے کچھ نہیں بتاؤں گی، تجھ سے کوئی مانگوں گی، تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا نا، جھوٹ بولا تھا تو نے، میں نے تجھے پالا، تجھے میں اٹھا کر لے، تجھے ماں کی محبت دی۔ لوگ کہتے تھے کہ تو پرایا ہے، پرایا رہے گا، ایک دن پرائی حرکت ہی کرے گا، اور تو نے وہی کیا نا، چلا گیا نا تو مجھے چھوڑ کے۔ نہیں بتاؤں گی میں تمہیں، اور تیرے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی۔ میں رونے لگا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کیوں گیا تھا۔ ماں بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کر رہی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے بہت برا وقت گزارا ہے، لیکن یہ کیسے ہو گیا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب مجھے پولیس والوں نے کہا کہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے کہا کہ میری ماں ہے، تو اس نے کہا کہ پھر ان کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ گھر تو ہم لوگ سیل کرنے لگے ہیں۔ تو میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیں۔
وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میرے ساتھ چلی آئی۔ میں نے ہوٹل میں کرائے پہ کمرہ لیا اور ان کو وہاں پہ میرے ساتھ چلی آئی۔ میں نے ہوٹل میں کرائے پہ کمرہ لیا اور ان کو وہاں پہ بٹھایا، ان کے زخموں پہ پٹی کروائی، دوائی دی اور وہ 2-4 گھنٹے کے لیے سو گئی۔ جب اٹھی تو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا اور اب میں نے پوچھا کہ بتائیں مجھے کیا ہوا تھا، تو انہوں نے گہری سانس لے کر مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ جب میں نے سلیم کے رشتے کی بات کی تو وہ ہنستے ہوئے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سلیم ایک معقول لڑکا ہے اور محبت میں انسان دل سے فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو سلیم تھوڑا چپ سا ہو گیا۔ میرے دل میں ایک چھوٹی سی فکر اٹھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ معلومات حاصل کر لوں۔ کافی کوشش کے بعد پتہ چلا کہ وہ لڑکی ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور دل میں سوچا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن پھر سلیم حیران ہوئی اور دل میں سوچا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن پھر سلیم نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی اب وہ سب کچھ چھوڑ چکی ہے جو اس کے ماضی کا حصہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اب اس کام میں نہیں پڑتی اور اس لڑکی کا نام خوشبو تھا۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ واقعی تبدیل ہو چکی ہے؟ پھر میں نے سلیم سے کہا کہ بیٹا تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ پورا خاندان تمہارے بارے میں بات کرے گا، لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ لیکن سلیم نے میری باتوں پہ کان نہ دھرا اور کہا کہ ماما میں نے تو خوشبو سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں سلیم کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی کوئی جذباتی مرحلہ ہوگا اور وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایک دن سلیم نے مجھے بتایا کہ وہ خوشبو سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ ان کے گھر تک گیا تھا اور اس کے بعد جو باتیں اس نے مجھے بتائیں وہ میری پرے کو چھپاتی نہیں، اور نہ ہی اس نے کبھی اس بات کو اپنے لیے پردہ رکھا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ سلیم کی یہ باتیں سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی، مگر دل میں ایک سوال ابھی بھی تھا کہ کیا یہ لڑکی واقعی بدل چکی ہے؟ کیا وہ سلیم کی زندگی میں خوشی دے سکے گی؟ اس کے بعد میں نے خوشبو کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سچ میں ایک بہت دلکش لڑکی تھی، مگر ماضی کا بوجھ اس کے ساتھ جڑا تھا۔ لیکن جب میں نے سلیم سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ ماما ماضی کا کیا ہے، ہمیں اس پر نہیں رونا چاہیے۔ خوشبو اب ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ میں نے اس کے جذبے کو سمجھا، مگر دل میں ایک ہچکچاہٹ سی تھی۔ کیا وہ وقتاً خوشبو کی تبدیلی پر بھروسہ کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ چھیل سکے گا جو لوگ ان دونوں کے بارے میں کہیں گے؟ میرے دل میں اس وقت بھی بے شمار سوالات تھے، لیکن سلیم کی باتوں میں ایک تھی۔ ایک طرف تو اس کی محبت اور ایمان تھا اور دوسری طرف میری تشویش اور خوف۔ میں جانتی تھی کہ ماضی کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اور خوشبو کا ماضی نہ صرف اس کی بلکہ سلیم کی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ ایک دن سلیم نے خوشبو کو ہمارے گھر بلایا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس ملاقات سے میری فکروں میں کچھ کمی آئے، لیکن جب خوشبو ہمارے دروازے پر آئی تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی لگ رہی تھی۔ اس میں اپنے سر سے اچھے طریقے سے دوپٹہ کیا ہوا تھا، بولنے کا انداز دھیما تھا، لہجہ پیارا تھا۔ اس وقت تو مجھے وہ اچھی ہی لگی، اور لوگ غلط کہتے ہیں پہلی ملاقات کافی ہوتی ہے۔ ارے پہلی ملاقات میں کہاں سب پتہ چلتا ہے۔ وہ اتنی نرم دلی سے بات کر رہی تھی کہ میں نے فوراً اسے رد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ملاقات کے دوران میں نے محسوس کیا کہ خوشبو ایک بہت باعزت اور باہمت لڑکی ہے، جو اپنے ماضی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ وہ سلیم کے لیے بہت سنجیدہ تھی اور اس کے جذبات میں کوئی کھیل نہ تھا، لیکن میری سوچوں میں اب بھی وہ سوالات باقی تھے جو میں نے کبھی سلیم سے نہ پوچھے۔ اگر وہ لڑکی کل دوبارہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ گئی تو؟ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید سلیم نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح ہو، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھے پوری طرح متزلزل کر گیا۔ جب خوشبو ہمارے گھر آئی تو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہمارے گھر کو اپنے لیے مکمل طور پر جگہ سمجھ کر آ گئی ہو۔ شروع میں تو وہ بہت نرم مزاج اور ملنسار نظر آئی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادتیں بدلنے لگی۔ وہ جب چاہتی گھر کے کاموں میں مداخلت کرتی، کبھی یہ کہہ دیتی کہ کھانے کا طریقہ کچھ مختلف ہونا چاہیے، کبھی گھر کی صفائی یا سجاوٹ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتی، اور تو اور
سلیم کی موجودگی میں بھی وہ اپنی من پسند باتیں کرتی رہتی تھی، جیسے اس کا ہی گھر ہو۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں اس لیے خاموش رہتی تھی کہ سلیم کا فیصلہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ تھوڑی سی سمجھداری اختیار کر لے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ایک دن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ سلیم سے اس بارے میں بات کروں گی، لیکن پھر یاد آیا کہ اس کا دل کتنا مضبوط ہے اور وہ خوشبو کے بارے میں کتنی سنجیدہ باتیں کرتا ہے۔ اسی دوران میرے رشتہ داروں نے فون کر کے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ فون پر ایک کے بعد ایک ہر طرف سے یہی سوالات آ رہے تھے۔ سنا ہے کہ آپ نے کسی طوائف سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی ہے؟ یہ باتیں سن کر میری سانس رک گئی۔ ایک طرف تو میں خوشبو کے بارے میں اتنا کچھ نہ کہہ سکتی تھی اور دوسری طرف مجھے اپنے خاندان والوں کا منہ بھی دیکھنا تھا۔ میں نے انہیں ہمیشہ ہی جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی ماں کے کسی دور کے رشتہ دار نے ایسا کچھ کیا تھا، لیکن وہ لڑکیاں بہت شریف ہیں اور وہ خود بدل چکی ہیں۔ میرے دل میں عجیب سا احساس تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اور کیا کر سکتی تھی؟ لوگوں کا ذہن بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں حقیقت بتاتی تو اس کا برا اثر سلیم کی زندگی پر پڑتا۔ پھر بھی میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ میں نے جو کہا وہ اس کی ماں کے ماضی کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے تھا، تاکہ خوشبو اور سلیم کے رشتے پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ لیکن پھر ہر دن یہی سوالات آنا شروع ہو گئے اور میں یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ میرے رشتہ داروں نے ہر معاملات میں یہی باتیں کرنی شروع کر دی کہ سلیم نے تو اپنی زندگی برباد کر لی، اب یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے ان سب سے کہنا شروع کیا کہ نہیں، آپ لوگ کچھ نہیں جانتے، وہ لڑکی ایک بہت شریف لڑکی ہے، لیکن اندر سے میری آواز خود کو تسلی دینے کے سوا کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ آخر وہ جو میرے قریبی رشتہ دار تھے، میں ان سے ملنے سے گریز کرنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر معاملات میں مجھے بس یہی بات سننی پڑے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر ظاہر سے کچھ نہیں ظاہر ہونے دیتی تھی، بس چپ رہ کر ان سب باتوں کو برداشت کرتی رہی۔ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ خوشبو نے سلیم کے ساتھ کیا کر دیا تھا، ایسا کیا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کی ہر بات ماننے لگا۔ سلیم جو کبھی بہت سونکی باتوں کو سنجیدگی سے لیتا تھا، اب خوشبو کے ہر حکم کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ میں نے اس پر یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ اس پر بے تحاشا پیسے خرچ کرنے لگا۔ پہلے سلیم اس بات کا بہت خیال رکھتا تھا کہ پیسوں کا خرچ کہاں اور کیسے ہو رہا ہے، مگر اب اس کے ہاتھ کھل گئے تھے اور وہ خوشبو کے لیے ہر چیز خریدتا، ہر خواہش پوری کرتا، اور میں دیکھ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ میں نے سلیم سے بات کی کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، کر رکھو، لیکن وہ میری باتوں پر دھیان نہ دیتا تھا، بس خوشبو کی باتوں میں اتنا محو رہتا کہ اس کے علاوہ کچھ اور اسے دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے، مگر ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، تم اپنے پیسوں کو اس طرح ضائع نہ کرو، لیکن سلیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی حالت بدل گئی تھی، وہ اب صرف اپنی بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ یہ سب دیکھ کر میری پریشانی اور بڑھ گئی تھی اور میں اکثر سوچتی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہ تبدیلی سلیم میں بہت جلد آ گئی اور وہ خوشبو کے بغیر کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ سچ پوچھیں تو وہ مجھے بھی نظر انداز کرنے لگا۔ اس کا دل خوشبو کے لیے اتنا نرم تھا کہ وہ میری ہر بات کو غیر اہم سمجھنے لگا۔ خوشبو بھی کچھ کم نہ تھی، وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات کر دیتی تھی جس سے میرا دل ٹوٹتا تھا۔ وہ کبھی میرے کھانے کے طریقے پر اعتراض کرتی تو کبھی گھر کی صفائی یا سجاوٹ پر، اور کبھی اعتراض کرتی تو کبھی گھر کی صفائی یا سجاوٹ پر، اور کبھی سلیم کے ساتھ میری باتوں پر بھی۔ کبھی وہ کچھ ایسا کر دیتی کہ مجھے بہت برا لگتا، لیکن میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ میں جواب نہ دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں لڑائی ہو۔ سلیم کا دل خوشبو کے ساتھ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے گھر میں کوئی کشیدگی آئے۔ یہ سب چیزیں میری زندگی میں اتنی پیچیدہ ہو گئی تھی کہ میں خود بھی الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ میں سلیم کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ خوشبو کے پیچھے اتنا محو ہو چکا تھا کہ اس کی دنیا بس اسی کے گرد گھومتی تھی۔ میں روز روز کی ان باتوں سے تھک چکی تھی، مگر میں اپنی پریشانی کا اظہار سلیم کے سامنے نہیں کرتی، بس دل ہی دل میں ان سب باتوں کا بوجھ اٹھاتی رہتی۔ جب میں نے سلیم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی ہوں گی،
ایسے فیصلے نہ کرو جو اس گھر کے لیے اچھے نہ ہوں۔ تو اس نے ایک دن میری باتوں کو کچھ اس انداز میں رد کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ بھی تو شفیق کو تندور سے اٹھا کر لے آئی تھی، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ایک پرائے لڑکے کو آپ نے اتنے عرصے تک اس گھر میں رکھا، اس پر خرچ کیا، اور اس کا فیصلہ کون سا ٹھیک تھا، کیونکہ وہ تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے دل میں ایک چوٹ سی لگی، کیونکہ وہ میرے لیے شفیق کی بات کر رہا تھا۔ شفیق وہ لڑکا تھا جسے میں نے اپنے دل سے اپنایا تھا، جسے میں نے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، اور اس کا یہ کہنا کہ وہ چلا گیا، یہ مجھے سخت تکلیف دے گیا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ بیٹا وہ میرے لیے بیٹا تھا، اور میں نے اسے اپنی محبت دی، لیکن اس کی تقدیر میں کچھ اور تھا۔ لیکن سلیم کا دل اب بالکل بدل چکا تھا، اور وہ خوشبو کی محبت میں اتنا محب تھا کہ اس کی آنکھوں سے بس وہی نظر آتا تھا، اور وہ میری باتوں کو اہمیت دینے کی بجائے مجھے اسی طرح رد کرتا رہا۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا جس کا میں سامنا کر رہی تھی، اور میں سلیم سے جو کہتی وہ ہمیشہ مجھے شفیق کے حوالے سے وہ بات یاد دلاتا، اور اس سے میری ہمت مزید ٹوٹ جاتی۔ میں جانتی تھی کہ شفیق کا معاملہ اور خوشبو کا معاملہ الگ تھا، مگر سلیم نے ان دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظر میں اب میں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب غلط تھا، اور وہ مجھے اپنا فیصلہ درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی زبان سے یہ باتیں سن کر میں بہت دکھی ہوتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ گھر میں کوئی تکرار نہ ہو، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سلیم کے دل میں اس وقت خوشبو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے خود ہی تو سلیم نے گھر سے بھیجا تھا، اور پھر میرے جانے کے بعد وہ ماں سے یہ کہتا رہا کہ میں جان بوجھ کے چلا گیا ہوں، فائدہ اٹھا کے بھاگ گیا ہوں۔ اس نے مجھے میری ماں کے سامنے کتنا نیچا بنا دیا، کتنا گرا دیا، اور وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نوکری اچھی ہے، نوکری کے چکر میں گیا ہے تو جانے دے، اس طرح بھی تو اس کا کام ہو سکتا تھا، وہ مجھے برا بنائے بغیر بھی تو یہ کام کر سکتا تھا۔ ماں مجھے بہت ساری باتیں بتا رہی تھی اور میں سنتا جا رہا تھا۔ ایک دن خوشبو نے ایک بات کی جو مجھے بالکل پسند نہ آئی۔ وہ بڑی بے دھڑک انداز میں سلیم سے کہنے لگی کہ اقرا کی شادی کروا دیتے ہیں۔ مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اقرا کی ابھی شادی کی عمر نہیں تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی جلدی اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا جائے۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ میری بیٹی تعلیم مکمل کرے، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے، اور پھر جب وہ تیار ہو تو اس کی شادی ہو۔ لیکن خوشبو کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ کسی اور ہی راستے پر چلنا چاہتی ہے۔ خوشبو نے فوراً ایک رشتہ بتایا۔ میں نے سنا اور دل میں سوچا کہ کچھ وقت لیا جائے گا تاکہ ہم اس کے بارے میں پوری طرح سے سوچ سکیں۔ میں سنا تو مجھے بہت شک ہوا۔ لڑکے کی نوکری کا کچھ پتہ نہ تھا اور اس کی حالت بھی اتنی اچھی نہ لگتی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس رشتے کو نہیں مانوں گی، کیونکہ اقرا کی زندگی اتنی آسانی سے ایک غیر مستحکم لڑکے کے ہاتھ میں نہیں سونپ سکتی تھی۔ لیکن سلیم کا رد عمل کچھ اور تھا۔ وہ خوشبو کی باتوں سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ اس نے میرے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس رشتے کو پسند کیا۔ خوشبو نے اس لڑکے کی تعریفیں کی اور کہا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، بس تھوڑی سی قسمت کی ضرورت ہے۔ اور پھر سلیم نے مجھے کہا کہ ماما، اس رشتہ کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو کو جو اچھا لگے وہی ہونا چاہیے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن سلیم کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں اسے رد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوشبو کی باتوں میں اتنا محو تھا کہ اس کی ہر بات کو درست سمجھتا تھا۔ سلیم نے اس رشتے کو فوراً حتمی شکل دے دی اور شادی کی تیاریاں شروع کر رہی تھی کہ کیا یہ واقعی صحیح فیصلہ ہے۔ لیکن پھر مجھے اپنے بیٹے کی باتوں میں اتنی شدت نظر آئی کہ میں خاموش ہو گئی۔ اقرا اس شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی اور بہت روئی تھی۔ اس کا دل اس رشتے میں نہ تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اس لڑکے سے شادی کیوں کرنی پڑے گی۔ اقرا ہمیشہ میری طرح سوچتی تھی اور اس کی ترجیح ہمیشہ یہی رہی تھی کہ اس کا مستقبل بہتر ہو، لیکن سلیم نے کہا کہ اس کی شادی کروا کے ہی دم لوں گا۔ اس کے بعد اقرا کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر روتی رہتی تھی، لیکن میں اتنی بے بس تھی کہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کی تیاریاں تیزی سے جاری تھی اور اقرا کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی کہ ماما، میں یہ نہیں چاہتی کہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے،
مگر سلیم اور خوشبو کی باتوں نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے دل میں تکلیف تھی کہ میری بیٹی کی زندگی اتنی جلدی اور اتنے غیر مناسب فیصلوں کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر سلیم کا اصرار تھا کہ اس کی شادی جلدی سے کروا دی جائے۔ میں اس وقت مکمل طور پر بے بس تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری بیٹی کی خوشی میرے لیے بہت اہم تھی، لیکن سلیم کے اس فیصلے نے مجھے کونے میں دھکیل دیا۔ آخر کار اقرا نے بھاری دل سے اس شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن اس نے سلیم اور خوشبو کے ہاتھوں کے سامنے خود کو مجبور محسوس کیا۔ شادی کے بعد وہ اپنے اسی بڑی عمر کے لڑکے کے ساتھ رہنے لگی، جو کہ پیسے بھی نہیں کماتا تھا، اور اس کی زندگی کے فیصلے میرے لیے ناقابل فہم تھے۔ لیکن اقرا نے سلیم کے حکم کی عزت رکھتے ہوئے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اقرا کا حال بالکل بدل گیا تھا۔ وہ کہیں کھوئی ہوئی سی رہنے لگی، نظریں بے چینی سے گھومتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے ملنے آتی اس کے چہرے پر غم کی گہری چھاپ ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو کبھی مجھے نظر آتی تھی۔ وہ ایک دکھ میں ڈوبی ہوئی ہوتی اور مجھے اسے دیکھ کر دل کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ میں نے سلیم سے کہا کہ تم نے کیسے لڑکے سے اس کی شادی کروا دی؟ دیکھو، تمہاری بہن خوش نہیں ہے، تمہارے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی ہے۔ لیکن سلیم نے میری باتوں پر اس طرح رد عمل دیا جیسے کچھ بھی اہم نہ ہو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو اقرا کی طبیعت ہی ایسی ہے، اس نے خود کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی۔ مرد کا کبھی دماغ خراب نہیں ہوتا جو بلا وجہ غصہ کرے، عورت ہی غلطی کرتی ہے تبھی وہ غصہ کرتا ہے، اور آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، لڑکا تو بہت اچھا ہے اور ہماری بہن ہی بری ہے۔ اس بات نے میری جان کو مزید تکلیف دی تھی۔ سلیم کا یہ رد عمل، اس کی نظر میں اقرا کا کوئی قصور نہ ہونا اور وہ لڑکی کی ہر بات کو درست ماننا، یہ سب مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کس راستے پر جا رہے ہیں اور میری بیٹی کی زندگی اس طرح برباد ہو رہی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا اور مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں نے ایک دن اقرا سے کہا تھا کہ میں تیری شادی کسی شہزادے سے کرواؤں گا۔ اس نے کہا کہ شہزادہ کہاں سے لائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ شہزادہ ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ آج کل کہاں ہوتے ہیں شہزادے؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہوتے، میں کرواؤں گا نا تمہاری شادی شہزادے سے، اور ایسا ہوگا کہ تو بھی خوش ہو جائے گی۔ وہ بیچاری اس بات پہ ہنستی اور اسے کیا پتا تھا کہ اس کا اپنا ہی بھائی اس کی قسمت خراب کر دے گا، وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پہ۔ میں نے ماں جی سے پوچھا کہ اب اقرا کہاں ہے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ لیکن پھر جب آگے اپنی کہانی سنائی تو سمجھ آ گئی کہ اقرا کہاں گئی۔ اقرا کی شادی کو بھی 2 سال بھی نہیں ہوئی، بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کا چہرہ جو کبھی چمکتا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو کبھی ان میں تھی۔ وہ بیچاری دکھ کی حالت پہ رہنے لگی اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا ذہن بھی بوجھل ہوتا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مایوسی اور بیزاری چھائی تھی۔ وہ کبھی خوش نہیں دکھائی دیتی تھی اور جب بھی بات کرتی اس کی آواز میں تھکاوٹ اور غم کی گونج ہوتی۔ اقرا نے ہمیں کبھی کھل کر اپنی تکلیف نہیں بتائی، لیکن ہم سب کو احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ میں نے سلیم سے کئی بار کہا کہ بیٹا، اقرا کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وہ خوش نہیں ہے، اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا کہ نہیں، وہ تو بس اپنی طبیعت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، اس نے خود کچھ کیا ہوگا۔ پھر ایک دن ہمیں اس کا فون آیا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے کہا کہ ماما، مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دیر اور جھیل سکوں گی۔ اس کی تھا اور پھر اس نے بتایا کہ وہ کچھ کر رہی ہے جو اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک اس کا فون بند رہا اور ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن ہمیں بتایا گیا کہ اقرا اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میرے دل میں جیسے زمین سرک گئی اور میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی جو کبھی اتنی زندگی سے بھرپور تھی اب ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ پاگل ہو گئی تھی، شاید اس نے خود ہی کچھ کر لیا ہو۔ ان کی باتوں سے دل پر ایک گہرا زخم لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اقرا نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہ کی تھی۔ اس کا دل تھا جو کسی کے ساتھ نہ چل سکا، اور اس کا دماغ اس ساری تکلیفوں کے سامنے ہار گیا تھا۔ میرے دل میں ایک بے چین سا احساس تھا کہ اگر میں اور سلیم اس کی زندگی میں
تھوڑی سی زیادہ سمجھداری اور محبت دیتے تو شاید وہ اتنی نہ ٹوٹتی، لیکن اب کچھ بھی محبت دیتے تو شاید وہ اتنی نہ ٹوٹتی، لیکن اب کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میری بیٹی ہم سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ سلیم کی آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو نہ تھا۔ وہ جتنی شدت سے خوشبو کے فیصلوں پر زور دیتا تھا اتنا ہی بے حس ہو چکا تھا۔ جب اس کی بہن کا معاملہ آیا اور وہ خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں دکھ کے کوئی آثار نہ تھے، بس وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور مجھے یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری زندگی کی محنت اور محبت بے معنی ہو گئی ہو۔ میں نے سلیم سے پوچھا کہ تمہیں کچھ نہیں کہنا؟ تمہاری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی، کیا تمہیں کوئی دکھ نہیں ہے؟ لیکن وہ ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کے اندر دکھ کا کوئی اشارہ تک نہ تھا، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ خوشبو کی خوشی اور دکھ میں اتنا محو ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی تکلیف کو نظر انداز کر دیا۔ میں حیران تھی کہ سلیم کیسے اتنا بدل چکا تھا۔ اقرا کے جانے کے بعد بھی سلیم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے اس سے پہلے خوشبو کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا کوئی سوچا ہی نہ ہو۔ اقرا کے جانے کے بعد جب میں نے سلیم سے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بالکل بے پرواہ انداز میں بولا۔ وہ بڑی ہی لڑاکو عورت تھی، اس لیے اپنے شوہر کو تنگ کرتی رہی۔ اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کی جتنی قسمت میں تھا وہی ہوا۔ اس کے لفظوں نے میری سانس روک دی۔ میں نے سلیم کی آنکھوں میں وہ درد اور وہ دکھ نہیں دیکھا جس کا میں نے اپنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ وہ بالکل بے حس ہو چکا تھا۔ اقرا کی موت اس کے لیے اتنی معمولی بات بن چکی تھی کہ جیسے اس کا دل کبھی بھی اپنی بہن کے دکھ کے لیے نہیں بوجھل ہوا تھا۔ وہ خوشبو کے اثر میں اتنا ڈوبا تھا کہ اسے اپنی بہن کے دکھوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا اتنا بدل جائے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ سلیم جو کبھی اتنا نرم دل تھا اب ایسا کیسے بن گیا؟ کیا خوشبو نے واقعی اس کے دل میں اتنی گہری تبدیلی پیدا کر دی تھی؟ وہ خوشبو ہی تھی جو سلیم کے کانوں میں ہر وقت اپنا ساز بجاتی رہتی، اس کے فیصلوں میں اتنی شدت اور بے رحمی لاتی تھی۔ اس کے لیے سلیم کا میری بیٹی کے دکھوں پر بھی ایسی بیزاری دکھانا، اس کا غم میں شریک نہ ہونا، یہ سب کچھ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ خوشبو کے اثرات اتنے گہرے ہو گئے کہ سلیم نے اپنی بہن کی موت کو اتنا سادہ طور پر لیا جیسے یہ صرف ایک معمولی واقعہ ہو۔ وہ خوشبو کی باتوں میں اتنا گم ہو چکا تھا کہ اسے اپنی بہن کے دکھ اور اس کے جانے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ میری بیٹی کے جانے کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے بغیر یہ دنیا ویران لگنے لگی تھی، اور میں دن رات اس کے چہرے کو یاد کرتی رہتی۔ اقرا کی موت میرے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھا، اور میرے دل میں خوشبو اور اس موت میرے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھا، اور میرے دل میں خوشبو اور اس کے کیے گئے فیصلوں کے لیے سخت غصہ تھا۔ ایک دن صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں خوشبو سے جھگڑ پڑی۔ میں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ تمہارے فیصلے نے میری جوان بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ تمہارا کردار جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ تم طوائف ہو اور ہمیشہ طوائف ہی رہو گی۔ یہ سن کر خوشبو کے چہرے پر غصے کا رنگ اور بھی گہرا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی اور اس نے ایک جوتا اٹھا کر میری طرف پیش قدمی کی۔ میں گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اسی وقت سلیم نے بھی خوشبو کا ساتھ دیا۔ میرا بیٹا، جسے میں نے اپنی گود میں پالا تھا، جس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، اور وہ بھی خوشبو کے ساتھ کھڑا تھا، میری مخالفت کر رہا تھا، اور اس نے خوشبو کو روکا نہیں بلکہ مجھے ڈانٹنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دل میں ایک بھی میرے خلاف ہو چکا ہے۔ وہ دونوں مجھے دھکیلنے لگے اور خوشبو نے اپنے ہاتھ میں جوتا لے کر میری طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ میں بے بسی سے کہتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے جوتے سے تکلیف ہو رہی ہے، میری ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، لیکن وہ دونوں میری باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی بے حسی میں ڈوبے تھے۔ میری آواز دب گئی تھی اور میری بے بسی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت میرا دل بہت دکھی تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے خدا کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، یا اللہ، تو ہی میرا مددگار ہے، تو نے میرا دل دیکھا ہے، میرے بیٹے کی ناقدری اور اس بے حسی کو دیکھا ہے۔ اللہ کی قدرت نے اسی وقت اپنا معجزہ دکھایا اور چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سلیم اور خوشبو دونوں کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ دونوں عجیب سے انداز میں دوہرا ہونے لگے،
جیسے کسی اندرونی تکلیف نے انہیں جکڑ لیا ہو، اور اسی وقت انہیں ایک عجیب سی حالت نے آ گھیرا جس میں وہ ایک ساتھ ہی 25 سے کراہ رہے تھے اور ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں زمین پر بے سود پڑ گئے، جیسے اللہ نے ان کی تمام تر تکبر اور بے حسی کا جواب دے دیا ہو۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو انہیں اس وقت جھنجھوڑ رہا تھا، اور میرے دل کو سکون کی ایک چھوٹی سی کرن ملی۔ اس دن اللہ نے مجھے دکھایا کہ ظلم کی جڑیں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی، اور حق کا راستہ ہمیشہ روشن رہتا ہے، چاہے وقتی طور پر مجھے کچھ بھی دکھ جھیلنا پڑے۔ جب سلیم اور خوشبو کی حالت بگڑ گئی تو ان کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ درد سے تڑپ رہے تھے اور بار بار الٹیاں کر رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی بلند تھی کہ محلے والوں نے بھی سن لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے لوگ ہمارے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ لوگ دروازے سے جھانکنے لگے اور کچھ اندر بھی آ گئے کہ دیکھیں آخر یہ چیخیں کس بات کی ہیں۔ میں ایک طرف کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی ہم دیکھ رہی تھی، میرے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی، اور بس ایک خاموشی تھی، جیسے اللہ نے انہیں میرے دکھ اور اذیت کا جواب دے دیا ہو۔ کچھ لوگوں نے سلیم اور خوشبو کو اس حالت میں دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان کی حالت بہت نازک ہے۔ کسی نے کہا کہ فوراً ایمبولینس کو بلاؤ، یہ تو بہت بری طرح سے تڑپ رہے ہیں۔ کسی اور نے فوراً فون نکالا اور ایمبولینس والوں کو اطلاع دے دی۔ محلے والے جو کبھی ہمارے گھر کے باہر سے بھی گزرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے، آج ہمارے حال پر نظر جمائے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور کچھ نے چپکے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آخر خوشبو اور سلیم کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں وہاں کھڑی تھی اور ان کی باتیں سنتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اللہ نے میری فریاد کو سن لیا ہو۔ برا تو پھر بھی میرے ساتھ ہی ہوا، کیونکہ بیٹا تو وہ میرا ہی تھا، لیکن جب اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا تو میرے دل سے سارے ملال مٹ گئے۔ بیٹے سے کتنی محبت کی تھی، بچپن سے لے کر جوانی تک اسے اپنی گود میں پال کر بڑا کیا، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، کبھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے کیا، اور پھر اس کی شادی بھی اس کی پسند کی لڑکی سے کروا دی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ مجھے لگتا تھا کہ خوشبو کے ساتھ اس کا رشتہ اسے خوشیوں سے بھر دے گا اور میری محنت اور قربانیاں رنگ لے آئیں گی، لیکن سلیم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مجھے اندر سے کھائے جاتا ہے۔ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، وہی بیٹا ایک دن مجھے یوں تنہا چھوڑ دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں اتنا خود غرض کیسے ہو گیا کہ اپنی ماں کی عزت اور محبت کو نظر انداز کر دیا؟ اس کے دل میں میرے لیے وہ پیار، وہ احترام کہاں چلا گیا جس کی امید ہر ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے؟ راحت دینے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ سوال میرے ذہن میں گونجتا ہے کہ میرے سلیم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میری محبت میں کمی تھی، یا میں نے اسے سمجھنے کی غلطی کی؟ اپنے بیٹے کی یہ بے حسی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اسے خوشبو کی باتیں سننے کا وقت ملتا ہے تو میرے آنسوؤں کے لیے اس کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس بیٹے کو سینے سے لگا کر پالتی ہے وہی اسے یوں چھوڑ دے اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو بھلا دے۔ میں نے ماں جی کو سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ مجھے سلیم نے کیا کہہ کے گھر سے نکالا تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی نوکری نہیں تھی، میں تو پھر سے جیسے یتیم ہو گیا، شہر چلا گیا، محنت کی، تھکے کھائے، پھر کوئی نوکری مل گئی، چھوٹی سی جگہ لے لی اور وہیں پہ سو جاتا تھا۔ آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اپنے بیٹے نے مجھے دکھ دیا لیکن تو ہی میرے لیے سب کچھ۔ گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اپنے بیٹے نے مجھے دکھ دیا لیکن تو ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ تب سے میں نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہے، اور معاملہ صرف اتنا نہیں تھا کہ سلیم اور اس کی بیوی کی طبیعت بگڑی اور الٹیاں کر کر کے ان کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہوئی، جس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کے بعد ان کی میت ایسی ہو گئی کہ اسے اٹھا کے دفنانا بھی ہمارے لیے ایک ٹاسک بن گیا تھا، اور سارے زمانے کو پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں نے کوئی گناہ ضرور کیا ہے، تبھی ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے پوسٹ مارٹم ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے رات کو کوئی ایسی چیز کھائی بازار سے یا ہوٹل سے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو بنتی ہے، معجزات کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے، لیکن
ہم جانتے ہیں کہ یہ معجزہ ہی تھا، کیونکہ انہوں نے میری ماں کے ساتھ برا کیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ بھی فوراً برا ہوا۔ اللہ نے ان کو ایک پل کے لیے بخشنا تو دور ان کی سانس بھی نہیں لینے دی، اور فوراً ان کی ہوئی حرکت ان کے منہ پہ دے ماری۔ ایسا ہی ہے میرے اللہ کا انصاف۔ ماں جی میرے ساتھ رہتی ہیں اور کبھی بھی سلیم کو یاد نہیں کرتی، جیسے وہ ان کے دل سے ہی اتر گیا ہو۔ لیکن اس ساری کہانی میں مجھے سب سے زیادہ افسوس اقرا کے لیے ہوتا ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اور وہ جوانی میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگ اس کی قبر پر بھی گئے تھے۔ میرا تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میں کیوں گیا تھا اس وقت۔ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا اور مجھے یہ بات اپنی ماں کو بتا دینی چاہیے تھی۔ مجھے اقرا میرے لیے بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی، تو پھر میں کیوں گیا؟ یہ تو میری زندگی بھر کا پچھتاوا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔